ناظرین، چند ویڈیوز پہلے ہم نے کلپ اپلوڈ کیا تھا اپنے چینل پر، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ انجینئر مرزا محمد علی المعروف مرزا چڈو اپنی نام نہاد نعرہ نام وابی نام بابی کو تھوڑی سی مختصر سی تشریح کی تھی. وہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دیا جائے گا، جو اب آپ نے دیکھ سکے ہو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آج ہم نے اس کے نعرے کا دوسرا حصہ جو ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس بارے میں چند معروضات پیش کرنی ہے کہ علمی کتابی کی آڑ میں یہ شخص جس اسلام کو یہ مسلمانوں میں رائج کرنا چاہ رہا ہے، کیا اس اسلام کا تعلق ہمارے 1400 سال کے اکابرین نے جو ہمیں قرآن و سنت کی تشریحات و تعبیرات دی ان سے کوئی تعلق بھی ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق ہے کہ جو شخص ان نظریات کو پروموٹ کر رہا ہو؟ اور ان میں سے اس کی ویڈیوز میں سے چند جملے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو ایک عام مسلمان بھی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ ایسا شخص بہرحال اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ انجینئر مرزا چڈو کہتا ہے کہ اللہ پاک عز و جل جنتیوں کو جنت میں منی خدا بنائے گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یعنی کروڑوں اربوں لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ منی خدا ہوں گے، حالانکہ کلمے کی بنیاد ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بے نیاز نہیں. اللہ پاک عز و جل ہی بے نیاز ہے اور سب اسی کے نیاز مند ہیں. جو کچھ سب کو عطا ہوا وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عطا ہوا. ذاتی طاقت، ذاتی صفات صرف اور صرف رب پاک عز و جل کی ہیں. اور یہ شخص معاذ اللہ منی کروڑوں اربوں خدا بنانے کا قائل ہے اور مسلمانوں کی توحید پر کاری ضرب لگا کر یہود و نصارہ کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. پھر قادیانی، سب جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی فراڈیا وہ کتنا بڑا غستاخ رسول، غستاخ انبیاء، غستاخ صحابہ، ختم نبوت کا ڈاکو، حتیٰ کہ وہ شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ بھی کرتا تھا روحانی خزائن میں اس کے جا بجا یہ دعویٰ جات موجود ہیں کہ میں معاذ اللہ میں ہی اللہ ہوں، میں اللہ کی اولاد ہوں، میں اللہ کی بیوی ہوں، اور نہ جانے وہ کیا کچھ جو ہے وہ ہذیان بکا کرتا تھا. لیکن انجینئر مرزا محمد علی المعروف مرزا چڈو کو 1400 سال کے اکابرین کی توحید پسند نہیں آئی. قرآن و سنت نے جو توحید ہمیں عطا فرمائی ہے وہ پسند نہیں آئی. جا کر قادیانیوں کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب ان کو کس چیز کا کانفیڈنس ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک تو نہیں کرتے. حالانکہ قادیانی اگر نیرے توحیدی ہو بھی جائیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ختم نبوت کا جو بارے میں ان کی بدعقیدگی ہے فقط ان کو کافر قرار دینے کے لیے وہی کافی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو مرتدین زکوٰۃ کے طور پر ان کے ساتھ جہاد فرمایا تھا. تو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ہم ضروریات دین کہتے ہیں ان میں سے تو ایک کا انکار بھی کفر ہوتا ہے. چلے جائے گا کہ وہ قادیانی تو بہت ساری ضروریات دین کے منکر ہیں، تو لہٰذا ان کی توحید کو مسلمانوں میں انٹروڈیوس کرنے کا کیا مقصد؟ پھر اوپر سے ان کو تعریف کر رہا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک تو نہیں کرتے، اور پھر ان کے ذریعے امت مسلمہ کے فیصلے بھی کروا رہے ہیں کہ وہ تو آپ لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. مائی فٹ قادیانی ہمیں کچھ سمجھے نہ سمجھے، ہم نے ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کسی سور سے یہ پوچھا جائے کہ جناب آپ بتائیں کہ پاکی اور ناپاکی کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، تو سور آپ کو کیا بتائے گا سوائے اس کے کہ سور تو خود نجس العین ہے، اس کی تو ہر چیز خود اتنی ناپاک اور پلیت ہے کہ اگر وہ دا پانی سے کم پانی میں اگر اس کا کوئی ایک بال بھی گر جائے تو وہ سب کو نجس کر دے. اور یہ قادیانیوں سے مسلمانوں کے فیصلے کروا رہے ہیں. پھر ان کی شریعت کو جو ہے مسلمانوں پہ کفر و شرک کے فتوے لگاتا ہے اور قادیانیوں کی توحید کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں یہ کون سی توحید کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے مرزا غلام قادیانی فراڈی والی، جس میں وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، خدا کی بیوی کہتا ہے، خدا کی اولاد کہتا ہے، اور دوسری طرف جنت میں کروڑوں اور اربوں خداؤں کا قائل ہے، اور تیسری طرف کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنا یہ تو معاذ اللہ محمل جملہ ہے. حالانکہ اس چڈو کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ اللہ جملہ نہیں ہے بلکہ یہ مفرد لفظ ہے، اور لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک با معنی اور ایک بے معنی. جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اس کو محمل کہا جاتا ہے، اور محمل لفظ کا مطلب ہوتا ہے بیکار، فضول، جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو. جیسے ہم اپنی عام لینگویج میں کہتے ہیں یار آپ نے روٹی شوٹی کھا لی ہے، تو یہ جو لفظ شوٹی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ڈکشنری میں، یہ ایک محمل لفظ ہے. تو یہ گویا رب پاک عز و جل کے لیے کہتا ہے یہ محمل جملہ ہے. ایک تو اس
इसको यही नहीं पता कि मुफरद में और जुमले में फर्क क्या होता है, और दूसरी तरफ कहता है कि ये एक माअल्लाह मुहम्मद लफ्ज है, फजूल लफ्ज है, और कहता है कि ये जो अल्लाह अल्लाह जिक्र करते हैं ये क्या है, यानी उसके नजदीक ये चीज एक फजूल चीज है माअल्लाह कि अगर कोई मुसलमान अपने रब का नाम ले, अपने खालिक के कायनात का नाम ले, और लफ्ज अल्लाह तो अल्लाह पाक अज़्ज़ा व जल्ला का जाती इसमें मुबारक है जिसकी बरक़ात जो है 1400 साल हुए लोगों ने किताबें लिखी और इसकी बरक़ात आज तक कोई बयान नहीं कर सका, और ये चुडू खड़ा होके ये कहे कि ये लफ्ज अल्लाह का तो कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी जसारत कोई शख्स क्या मुसलमान के अंदर ये हो सकती है कि वो अपने रब के नाम के बारे में ये कहे? तो इस अंदाज में इसकी तौहीद है जो मैंने आपको बताई। अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कुरान पाक के बारे में इसके क्या गलीज़ अकायद हैं। आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह